بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، توحید اور اس کی اقسام پر آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جا رہے ہیں۔ توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر اور توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت پر پچھلے درس میں آپ کے سامنے تمام باتیں آ چکی ہیں۔ آج ہم توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت کو سیکھنے، جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو توحید سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جیسا کہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت پر بات بتائی جا چکی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں، یا دوسرے معنی میں ہے توحید عبادت کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر انسان اور ہر جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کرے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کے معنی کیا ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت لکھتے ہیں العبادۃ فی اللغۃ من الذل۔ عبادت کے معنی ہے عاجزی اور انکساری کرنا۔ عبادت کے معنی ہے عاجزی اور انکساری کرنا، اور شریعت کی نظر میں عبادت کے معنی ہے کہ کمال درجے کی محبت ہو، کمال درجے کا ڈر اور خوف جس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، ایک آدمی جب عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور کمال درجے کا خشوع اور خضوع ہوتا ہے، عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ عبادت کو بجا لاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا کھڑا ہونا یہ عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے۔ جھکنا، رکوع کرنا یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے۔ اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، تو یہ آخری حد ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو رگڑ کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اب میں نے حد کر دی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو عبادت ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، عبادات جس کو بھی کہا جاتا ہے، جب تک اس کے اندر تذلل نہ ہو، جب تک اس کے اندر عاجزی اور انکساری نہ ہو، جب تک اس کے اندر خوف نہ ہو، جب تک اس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عاجزی اور انکساری والی عبادات نہیں پہنچتی۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ عبادت کے اندر تذلل کو اختیار کرے اور یہ کہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے،
ہیں میں کوئی شے نہیں ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے سجدہ ریز ہونا ہے تو صرف اور صرف اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ اس عبادت کے اندر اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں صرف عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کرنے میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ جیسا کہ دوسری جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم عبادت کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرو، لیکن تمہاری عبادت خالص میرے لیے ہونی چاہیے اور میری ذات میں عبادت کے معاملے کے اندر کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے، اور یہی تو توحید الوہیت ہے، یہی تو توحید الوہیت ہے کہ انسان اپنے رب کی خالص عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ کہف کی آخری آیت، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلكم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحى الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ بات جان لینا چاہیے، الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ، تم سب کا معبود برحق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تم سب کا معبود برحق ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہاں ایک چیز اور کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی عبادت یا عمل اللہ کے لیے خالص ایسا کیا جائے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم کتنا وقت چاہیے؟ اگر 2 ڈھائی منٹ 3 منٹ پکڑ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، 2 ڈھائی منٹ 3 منٹ میں ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نمازوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 4 سجدے ہیں۔ ایک آدمی پہلی رکعت پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے، سجدے میں گیا، شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، شیطان اس کے دماغ میں کیا ڈالتا ہے؟ تو نے تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرے بغل میں تیرا سالہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سجدہ لمبا کر، تاکہ تیرا سالہ یہ سمجھنے لگے کہ میرا بہنوی بڑا لمبا سجدہ کرتا ہے۔ یا شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے بغل میں تیرا دوست بیٹھا ہوا ہے، ایک کام کر، لمبا سجدہ کر، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بجائے 7 مرتبہ پڑھ لے، 10 مرتبہ پڑھ لے۔ شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا سجدہ کر لے، یا اس کا نفس اس کے ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے،
کہتا ہے کہ اب تک تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ بول رہا تھا، آگے پیچھے والے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، ذرا نماز لمبی کر لے، رکوع لمبا کر لے، سجدہ لمبے کر لے، قاعدہ لمبا کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے سجدہ کر رہا تھا وہ خالص اللہ کے لیے تھا۔ اب جب اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تعداد کو بڑھا دیا، 5 7 10 مرتبہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود کیا ہے؟ میرے لیے خالص سجدہ کر، اللہ کی ذات میں اس نے سجدے کو لمبا کر کے انسانوں کو شامل کر لیا، تو ایک آدمی سجدہ کر کے بھی مشرک بن جاتا ہے۔ ایک آدمی رکوع کر کے بھی مشرک بن جاتا ہے، قیام کر کے بھی مشرک بن جاتا ہے، نماز پڑھ کے بھی مشرک بن جاتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اگر کوئی اللہ کی جو ہے خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ توحید ربوبیت سے ہٹ کر کے اگر ہم دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ ہماری تمام تر عبادتیں خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تیری ہر عبادت میرے لیے ہو، کیونکہ میں تیرا رب ہوں۔ اسی لیے سورہ انعام کے آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، ذالکم اللہ ربکم، وہی تو تم سب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، الا ہو مگر وہ سے مراد اللہ تبارک و تعالی، لا الہ الا ہو۔ یہاں ضمیر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو استعمال جو ہے بیان کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کے بجائے اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، وہی تمہارا رب ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، اسی کے لیے عبادت کی جائے، اسی کو الہ مانا جائے اور اسی کے لیے خالص عبادت کی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا تجعلوا للہ اندادا، ولا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے بوجھتے بھی اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو مت پکارو۔ جب مشکل کا وقت آئے تو اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو مت پکارو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس چیز کو جانتے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اور یہی توحید الوہیت کا مقصود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور جو آدمی توحید الوہیت کو مانتا ہے اسے ایک چیز کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ اگر آپ نے اس نقطے کو اور اس بات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی توحید الوہیت کا ایک معنی اور صحیح انداز سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسا کہ صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے اپنی زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ معبود حقیقی اور معبود برحق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام معبودان باطل کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ تمام معبودان باطل کا انکار کر دیتا ہے۔ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، اس کا مال حرام، اس کا خون حرام، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو قتل کرنا بھی
حرام ہے، اس کا مال غنیمت سمجھنا بھی حرام ہے، لیکن اس کا حساب و کتاب کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، توحید الوہیت کو قبول کرنے کے بعد اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ آیت الکرسی کے بعد 255 یا 56 آیت الکرسی قرآن کریم کی آیت نمبر 255 ہے، اس کے بعد کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ صادر فرمایا ہے، ذرا غور کریں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت، پوجا، پرستش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، روشنی ہو، اندھیرا ہو، انسان ہو، جنات ہو، شیاطین ہو، سانپ ہو، گائے ہو، بندر ہو، دنیا کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں، اگر اللہ کو چھوڑ کر کے جس کسی کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو اللہ کو ماننے کے لیے سب سے پہلے کس کا انکار کرنا پڑے گا؟ طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو مکے والوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کو مکہ والا سمجھتے تھے نا، عربی جانتے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر، ہمارے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا لشیء عجاب، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ارے یہ عجیب بات ہے، ہمارے سارے خداؤں کو چھوڑ دینا، تمہارے ایک اللہ کو ماننا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ہے توحید الوہیت کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کے علاوہ جتنی تمام چیزیں ہیں اس کو طاغوت سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دے، اور یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور پھر اسی پر اس کی موت ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی گناہوں میں ملوث ہے، وہی شرک میں ملوث ہے، وہی بدعات پر جو ہے چل رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اپنے رحمت کریمہ سے اس کو کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی طرح اس توحید الوہیت کی فضیلت میں ایک اور حدیث صحیح الجامع کے حوالے سے جو کہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے آتا ہے، اے بنی آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے آتا ہے اور اس حالت میں تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے کہ تیرے گناہوں میں شرک نہ ہو، تو پھر میرے طرف سے خوشخبری سن لے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توحید الوہیت میں بڑی پیاری حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کے پہاڑ اس کے پاس ہیں، لیکن اس کے گناہوں میں شرک کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے،
اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش لے کر اس کے پاس آئے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، ہر انسان کو چاہیے کہ توحید پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ صحیح الجامع کی ایک اور روایت ہے، یہ جو توحید الوہیت ہے، قبر کے اندر بھی یہی سوال کیا جائے گا، قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اپنے قبروں میں آزمائش میں ہوگی، یعنی یہ امت جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما کنت تعبد۔ سوال کیا ہوگا؟ وہ جو 3 سوال بہت مشہور ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، ٹھیک ہے، یہ ایک صحیح الجامع کی ایک اور روایت ہے۔ جب قبر میں انسان کو دفن کر دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے اور سوال کیا کریں گے؟ ما کنت تعبد، دنیا میں تو کس کی عبادت کرتا تھا، دنیا میں تو کس کی پوجا اور پرستش کیا کرتا تھا؟ اگر مومن ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا تو کیا کہے گا؟ کنت اعبد اللہ، میں دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اچھا، جب یہ کہے گا تو فرشتے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور بڑے آرام کی نیند سوئے گا۔ جب قبر سے اٹھے گا تو بھی سکون سے اٹھے گا، حساب و کتاب کا معاملہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا۔ ذرا اس کا الٹا سوچیں، ایک آدمی مر گیا، فرشتہ آ کر کے قبر میں سوال کرتا ہے کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ اب وہ سوچنے لگتا ہے فلاں کی انگلیوں پہ گننا شروع کر دیتا ہے، یہاں جاتا تو وہاں کرتا، وہاں جاتا تو یہاں کرتا، ادھر جاتا تو ان کی مانتا، ادھر جاتا تو ان کی مانتا۔ فرشتے کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ دیکھیے یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ یہ کو اور کی کا بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ جتنے مسلمان ہیں اکثر و بیشتر اللہ کو مانتے ہیں لیکن ارے بولو نا جی، اتنا آسان کرے تو بھی نہیں بول رہے، اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ ماں باپ کو مانتے ہیں، ارے اب بولو جملہ پورا کرو، ہاں یہاں آ کر کے پھنستے ہیں۔ ماں باپ کو مانتے ہیں، ماں باپ کی نہیں مانتے۔ یہی تو مسئلہ ہے مسلمانوں کا، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے۔ والدین ماں باپ کو ماننا ہے اور اپنے ماں باپ کی ماننا ہے، تب جا کر کے آدمی صحیح ہوتا ہے، ورنہ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے قبر میں پوچھیں گے کس کی مانتا تھا؟ یہ تو اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی مانتا تھا۔ بولے نہیں، فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے اب تیرا تو حساب و کتاب آ گیا۔ تو یہ جو توحید الوہیت ہے صرف اللہ کو ماننا نہیں ہے، توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا ہے، اور ایسے ماننا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی مان رہا ہے، لیکن اللہ کو اور اللہ کی ماننے میں کسی اور کو یا کسی اور کی شراکت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی منڈیاں مار رہے ہیں۔ یہ بالکل آسان جملے میں سمجھانے کی میں آپ لوگوں کو کوشش کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ اگر آپ نے توحید ربوبیت کو سمجھ لیا، اگر آپ نے توحید الوہیت کو سمجھ لیا، اگر آپ توحید اسماء و صفات کو، جو اگلا درس ہوگا، اگر آپ نے اس کو سمجھا تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے اندر جتنے مسائل ہیں خود بخود حل ہو جائیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، رسول اللہ کو مانیں، رسول اللہ کی مانیں۔ یہی توحید الوہیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو ماننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔